یہ داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنے وطن کی سرحدوں سے نکل کر ایک غیر یقینی سفر پر روانہ ہوا، جہاں ہر موڑ پر خطرہ تھا، ہر قدم پر آزمائش۔ دیوت، جو ایتھوپیا کے کسی خاموش گاؤں میں پیدا ہوا، وہ آج پولینڈ کے ایک بڑے شہر کے پرسکون پارک میں بیٹھا اپنی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہے، لہجہ نرم ہے اور آنکھوں میں وہ تھکن جو نہ ختم ہونے والے سفر کی گواہ ہے۔ وہ جبری فوجی بھرتی سے بچنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اپنے راستے میں ہر دروازہ بند پایا، لیکن امید کی آخری کرن کے سہارے اسمگلرز کے ہاتھوں $7,000 میں اپنی قسمت خرید لی۔ روس اور بیلاروس کے برفیلے راستوں سے گزرتا ہوا وہ ان دسیوں ہزار افراد میں شامل ہوا جو 2021 کے بعد سے یورپی خواب کے تعاقب میں غیر قانونی راستوں سے پولینڈ پہنچے۔ جنگل، جو کبھی قدرتی حسن اور سکون کی علامت تھا، وہ ایک مہاجر کے لیے موت اور زندگی کے بیچ کی سرحد بن چکا۔ بیالوویزا، جو کبھی یورپ کے قدیم ترین جنگلات میں شمار ہوتا تھا، اب انسانی بقا کی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ وہاں درختوں کی سرگوشیاں کسی زمانے میں فطرت کے گیت گایا کرتی تھیں، آج وہ مہاجروں کی سرگوشیوں میں دب چکی۔ پولش حکومت نے 2022 میں وہاں 120 میل طویل باڑ نصب کر دی تھی تاکہ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ لیکن کیا امید اور زندگی کی جستجو کسی دیوار سے رک سکتی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، جہاں جنگل کی گھنی تاریکی اور دھند میں سرحد کے محافظ اپنے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کر رہے ہوں، پولش بارڈر فورس کے اہلکار دن رات ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو زمین پر بھی ہے اور فضاؤں میں بھی۔ ان کے پاس صرف بندوق نہیں ہے، ڈرونز کی آنکھیں بھی ہیں جو ہر لمحہ نگرانی کرتی ہیں تاکہ کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن یا اسمگلر ان کی نظروں سے بچ نہ سکے۔ وردی میں ملبوس آفیسر مشل بورا وہ شخص بتاتا ہے دیوت، وہ کہتا ہے مجھے اس سرحدی باڑ کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا جو آسمان کو چھونے والی دیوار کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں مگر پرعزم آواز میں بولا کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے ایک قدم آگے ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ دشمن نہ صرف اسمگلرز ہیں بلکہ وہ بیلاروسی سرحدی محافظ بھی ہیں جو ان کے بقول غیر قانونی تارکین وطن کی درپردہ مدد کر رہے تھے۔ وہ الزام عائد کرتا ہے کہ بیلاروسی گارڈز نہ صرف ان مہاجروں کو سرحد کی کمزور مقامات کی نشاندہی کرتے تھے بلکہ انہیں سیڑھیاں اور تار کاٹنے کے اوزار بھی فراہم کرتے تھے تاکہ وہ یورپ کی اس دیوار کو عبور کر سکے۔ لیکن یہ صرف ایک رخ تھا اس کہانی کا، کیونکہ خود پولش حکام پر بھی سنگین الزامات لگائے گئے۔ دسمبر 2024 کی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پولینڈ کی بارڈر فورس نہ صرف مہاجروں کو غیر قانونی طور پر واپس دھکیلتی ہے بلکہ بعض اوقات تشدد کا بھی سہارا لیتی ہے، چاہے وہ لوگ انتہائی بے بسی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سرحد کے دونوں جانب ایک کھیل جاری ہے، ایک طرف وہ جو سرحد کو محفوظ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک بہتر کل کے خواب کے لیے سرحدوں سے ٹکراتے ہیں۔ یہ جنگ صرف سرحد پر نہیں لڑی جاتی بلکہ سیاست کے ایوانوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ 2020 کے متنازع انتخابات کے بعد جب یورپ نے بیلاروس پر سخت ترین پابندیاں عائد کی تھیں تو الیگزینڈر لوکاشینکو کا ایک ایسا حربہ آزمایا تھا۔ الیگزینڈر لوکاشینکو نے انسانی بحران کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ وہ کھلے عام اعلان کرتا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن غیر قانونی طور پر پولینڈ کی سرحد پار کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 2021 میں ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میں انہیں گرفتار نہیں کروں گا، میں انہیں سرحد پر نہیں روکوں گا کیونکہ وہ میرے ملک میں نہیں آ رہے، وہ آپ کے پاس جا رہے۔ لیکن معاملہ صرف بے عملی یا پالیسیز فیئر کا نہیں تھا بلکہ بیلاروس پہ براہ راست یہ الزام بھی تھا کہ وہ یورپ میں مہاجرین کے بحران کو جان بوجھ کر ہوا دے رہا ہے۔ 2021 میں یورپی یونین نے بیلاروسی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والی ایک ٹریول ایجنسی پہ اس الزام میں پابندیاں عائد کی کہ وہ سرحدوں پر مہاجرین کے ہجوم میں سہولت فراہم کرتی۔ شواہد حاصل کیے گئے، اس ایجنسی کی وہ درخواستیں بھی شامل تھیں جو اس نے بیلاروسی وزارت خارجہ کو بھیجی تھیں تاکہ متعدد عراقی شہریوں حتیٰ کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے شکار کی غرض سے سیاحتی ویزے حاصل کیے جا سکیں۔ ان ویزوں کی منظوری کا مطلب یہ تھا کہ یہ افراد بیالوویزا جنگل کے ماحولیاتی طور پر محفوظ علاقوں میں قانونی طور پر قیام کر سکیں جو اتفاق سے پولینڈ کی سرحد کے بالکل قریب واقع تھا۔ گویا ایک ایسا راستہ کھول دیا گیا جہاں انسانی المیے کو ایک سیاسی چال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، ایک ایسا کھیل جس کے نتائج ہزاروں مہاجرین کے لیے خوفناک ثابت ہوئے۔ یہ سرحد اب صرف لکیر نہیں رہی بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن چکی ہے جہاں سیاست، انسانی زندگی اور بین الاقوامی تعلقات سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں۔ بیلاروسی حکام ہر الزام کو مسترد کرتے ہیں اور الٹا یورپی یونین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ تعاون کی بجائے سرحدی معاملات کو عسکری رنگ دے رہا ہے۔
بیلاروس کی سرحدی کمیٹی سرکاری بیانات میں بار بار دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر یورپی ممالک سخت گیر رویہ اپناتے ہیں۔ دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ جہاں چند سال پہلے پولش اور بیلاروسی بارڈر گارڈز سگریٹ شیئر کیا کرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کرتے، جیسے تعلقات کی برف جمی ہو۔ پولینڈ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکی جا سکے، لیکن 2024 میں سرحد عبور کرنے کی 30,000 کوششیں ریکارڈ کی گئیں، اور یہ تعداد 2021 کے بحران کے بعد سے دوسری سب سے زیادہ تھی۔ اور جو کامیاب ہو کر پولینڈ پہنچتے ہیں وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جیسے زندگی کی آخری حدوں کو چھو کر آئے ہوں، جسمانی اور ذہنی تھکن سے چور، ایک ایسی جنگ سے گزر کر جس میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ وہ جنگل اب صرف درختوں اور جانوروں کی آماجگاہ نہیں رہا، بلکہ ایک بے رحم میدان جنگ بن چکا ہے، جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 5.5 میٹر بلند خاردار باڑ کے اس پار ایک خواب ہے اور اس پار ایک بھیانک حقیقت ہے۔ وہ تارکین وطن جو سرحد پار کرنے کی ہمت کرتے ہیں، انہیں نہ صرف زخموں اور بھوک سے لڑنا پڑتا ہے، بلکہ بیلاروسی محافظوں کے چھوڑے گئے خونخوار کتوں سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں یہ جنگ اور بھی صفاق ہو جاتی ہے، جب ٹھنڈ جسم میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والا زہر ہو۔ ان تارکین وطن کی مدد کے لیے چند مخلص لوگ ہیں، جیسے اولگا اور اس کے ساتھی، جو خفیہ پناہ گاہوں میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ امداد کافی نہیں ہوتی، کیونکہ جنگل صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی مسکن ہے، اور ان کی زندگی پر بھی اس انسانی ہجرت کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ یورپی بائسن اب ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے نہیں جاتے تھے، اور اجنبی مخلوقات کی آمد نے جنگل کے توازن کو بگاڑ دیا۔ ایک جانب سرحدی محافظوں کی سختی ہے، دوسری جانب جنگل کی خاموش چیخیں ہیں، اور درمیان میں پسنے والے وہ بدنصیب لوگ جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ یہ بحران ایک ایسی گتھی بن چکا ہے جس کے ہر سرے پر سیاست ہے، طاقت ہے، انسانی جدوجہد کی داستان ہے۔ اور دیوت جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، ابھی تک اس غیر یقینی سفر میں ہے جس کا اختتام معلوم نہیں ہے۔ ان کے لیے پولینڈ محض ایک پڑاؤ ہے، ایک سانس لینے کی جگہ، جہاں وہ خود کو کسی حد تک محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی برطانیہ یا دیگر مغربی ممالک کا خواب دیکھتے ہیں جہاں شاید انہیں بہتر زندگی میسر آئے۔ بیلاروس کی سیاست اور یورپ کی ہجرت پالیسیز کے بیچ یہ بحران محض ایک سرحدی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور جغرافیے کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش بن چکا ہے۔ جب تک بیلاروس کو اس کا کاروبار فائدہ دیتا رہے گا اور یورپ کی سرحدیں سخت اور ناقابل عبور بنتی جائیں گی، تب تک یہ جنگل نہ صرف تارکین وطن کے لیے بلکہ ان کے خوابوں کے لیے بھی ایک آزمائش گاہ بنا رہے گا۔ یہ بحران محض بیلاروس اور پولینڈ تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر میں مختلف ممالک اپنی سرحدوں پر غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اس طرح کے سخت حربے اپناتے ہیں۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بلند دیواریں اور سخت نگرانی ہوتی ہے، یونان اور ترکی کے درمیان بحیرہ ایجبین میں گشت کرتی کوسٹ گارڈز کی کشتیاں، یا پھر آسٹریلیا کی جانب سے تارکین وطن کو دور دراز جرائز پہ رکھنے کی پالیسی، یہ سب وہ اقدامات ہیں جو ہجرت کے اس پیچیدہ کھیل کو مزید خطرناک بناتے ہیں۔ ہر سرحد اپنی کہانی رکھتی ہے، ہر کہانی میں دیوت جیسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو جنگ، غربت یا جبر سے بچ کر کسی محفوظ مستقبل کی تلاش میں ہو، لیکن جب ان کا سامنا باڑوں، مسلح گارڈز اور سیاسی چالوں سے ہوتا ہے تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ انسانی زندگی کی قدر زیادہ ہے یا ریاستی مفادات۔ جب تک دنیا کے طاقتور ممالک ہجرت کے بنیادی اسباب کو حل کرنے کی بجائے صرف سرحدیں مضبوط کرنے پہ توجہ دیتے رہیں گے، ایسے بحران جنم لیتے رہیں گے۔ اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے کسی ملک میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ قانونی راستے تلاش کریں۔ ہر ملک میں ہجرت کے لیے مخصوص قوانین ہوتے ہیں، جیسے سیاسی پناہ، ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا یا فیملی ری یونین۔ اس کے ذریعے قانونی رہائش ملتی ہے۔ غیر قانونی طریقے ہمیشہ خطرناک اور غیر یقینی ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ قانونی طریقوں پر غور کریں۔ انسانی سمگلر صرف پیسے لے کر جھوٹے خواب بیچتے ہیں اور اکثر تارکین وطن کو خطرناک راستوں سے گزار کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، زندگی بچائیں، یہی ایک ہے، اس کو جی لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔